بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کے احکامات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآنی آیات کی روشنی میں نماز کے احکامات پڑھے تھے۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں نماز کے احکامات پر بات کرتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت فرض کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد جو پہلا عمل ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت مقررہ پر پڑھنا، یعنی مقررہ وقت پر پڑھنا، نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یعنی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یہ ترمذی اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ یعنی مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان جو اسلام لے آتا ہے اس کا اگر دوسروں سے فرق، کافروں اور مشرکوں سے فرق ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ نماز ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ترمذی اور مسلم شریف کی ہے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ یعنی ایک انسان جب اسلام لے آتا ہے تو وہ کفر سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر کے قریب آ جاتا ہے۔ یعنی کفر سے دور ہونے کے لیے جو فاصلہ ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح ترمذی میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ یعنی ہم جب اسلام لے آتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسلام کے امور پر عمل کریں، اور اس امور میں سے اس کا ستون کیا ہے؟ نماز۔ اسی طرح نسائی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جُعِلَتْ قُرَّۃُ عَيْنِي فِي الصَّلَاۃِ، جُعِلَتْ قُرَّۃُ عَيْنِي فِي الصَّلَاۃِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی سے حدیث مبارکہ لی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی، اور نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 659 سے لی گئی ہے اور مسلم کی جلد نمبر 1 649 سے لی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد اگر وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، جب تک وہاں بیٹھا ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس کی بخشش اور اس کے رحم کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، اور جب وہ ظاہر ہے نماز پڑھ کے ہم اگر جائے نماز پر بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کو ہی یاد کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ کے فرشتے نماز پڑھ کے اس جگہ پر بیٹھنے والے کو کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو
صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو ابو داؤد کی حدیث نمبر 1319، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عمل تھا کہ اللہ نہ کرے جب بھی کبھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو اللہ کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے وستعینوا بالصبر والصلاۃ فوراً نماز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جو مسلمان آدمی فرض جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع و خضوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ نماز اس کے واسطے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت عثمان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرتا ہے، تو اس کی یہ نماز اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اگر وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ بابرکت ہوگا، کیونکہ اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ یعنی چھوٹے موٹے گناہ جو وہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ انسان خلوص نیت سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ جب اللہ سے انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر مے رہ جائے گی؟ تو ہم نے فرمایا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف سے لی گئی حدیث ہے۔ یعنی اب دیکھیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 دفعہ نہر سے نہاتا ہے تو اس کی ساری میل کچیل دور ہو سکتی ہے، تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو اسی طرح سے معاف کر دیتے ہیں جس طرح سے 5 دفعہ نہانے سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یعنی مسلم کی یہ حدیث ہے کہ منافقین جو تھے وہ ظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل ترین کیا تھا؟ عشاء اور فجر کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا میں آپ کو بتاؤں نا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت مقررہ پر پڑھنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ کو تمام اعمال میں سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسے اوپر والی حدیث میں فرمایا نا الصلاۃ لوقتہا، کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل نماز اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ کو تمام اعمال میں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 527 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے یہ 2 نمازیں ادا کی تو وہ جنت میں جائے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی علیحدہ سے اہمیت بتائی ہے، وہ ہم انشاءاللہ ہر نماز کی علیحدہ سے جو جو اہمیت ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ حدیث ہے کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نماز یعنی عصر اور ظہر کی نماز ادا کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی نماز آ جائے تو ادا کر لو، ساری زمین تیرے لیے سجدہ گاہ ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اب آپ سفر میں ہیں تو آپ ڈھونڈیں کہیں پاس مسجد نہیں مل رہی تو نماز کہاں ادا کریں۔ آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سفر میں ہیں تو نماز کا وقت آ گیا ہے، یا کہیں کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں آپ نماز کا وقت آ گیا ہے لیکن آپ گھر سے دور ہیں یا مسجد سے دور ہیں، تو انتظار نہ کرو، اس چیز کا انتظار نہ کرو کہ گھر پہنچوں، نماز قضا کرنے سے بہتر کیا ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں ارشاد ہے، حافظو علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی نماز، اور درمیان والی نماز سے کیا مراد ہے؟ عصر کی نماز۔ اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی تو گویا اس کا خاندان اور مال سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، من فاتتہ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یعنی چلی گئی، یعنی اس نے ادا نہ کی گئی، اس سے ادا نہ کی گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو گویا اس کو اس کے اہل و عیال اور اس کے مال سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی اتنا زیادہ نقصان ہے کہ اگر نماز عصر آپ کی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرما رہے ہیں اس کا خاندان اور مال تباہ ہو گیا، دوسری جگہ فرما رہے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کو اس کے اہل اور اس کے مال سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت عمران بن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے، وہ 30 سال تک بیمار رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ نماز ادا کریں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لو، یعنی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، یناجی ربہ، تو وہ گویا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی انسان اور اللہ کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا صلی احدکم یناجی ربہ، جب کوئی تم میں سے ایک نماز ادا کرتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے یا سرگوشی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا معاف کر دینے کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچے مسلمان بنائے، صحیح طور پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نماز ادا کریں وہ خالصتاً اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یعنی ہماری نماز کا مقصد اگر لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے تو گویا ہم شرک کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو
تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ ہم سے جس طرح سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ہماری غلطیوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔